یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام مومنین بھائیوں کو اور تمام میرے سننے والے آپ سب کو میری طرف سے تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ ہماری گفتگو جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی طرح میں پھر سے اس کی ایک ریکیپ کرنا چاہوں گا کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ محبت، مودت، عشق، لگن اور یہ سب چیزیں ہم کس طرح مولا کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اس مولا کی جو ہمارے وقت کے امام ہیں اور جن کی معرفت رکھنا ہم پر واجب ہے، جن کی محبت اللہ کی جانب سے ہم پر واجب کی گئی ہے، ہم اس ذات مقدس سے اپنی محبت کس طرح پختہ کر سکتے ہیں۔ اور آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ موضوع ہے دکھ۔ دکھ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے نفس کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، یعنی کہ کسی بھی دکھ میں نفس انسانی خواہشات سے بالاتر ہو کر، یعنی خواہشات نفس کو چھوڑ دیتا ہے۔ دکھ ایک ایسی چیز ہے جو سب کچھ آپ کو بھلا دیتا ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ میں نے آج شام کو جا کر کہیں پہ محفل کرنی ہے، کہیں پر دوستوں سے ملنا ہے، کہیں پر اپنے پیسے لینے ہیں کسی سے، کہیں پر جا کر میں نے کچھ کرنا ہے، بلا بلا بلا، یعنی مختلف چیزیں۔ اب اس شخص کو اچانک ایک فون کال ریسیو ہوتی ہے اور وہ فون کال پہ اس کو دوسری جانب سے بولنے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے بیٹے کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو جو اس شخص کی کیفیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے بیٹے کی جانب دوڑے گا اور وہ آہوزاری کرے گا اور دکھ و فریاد کرے گا اور اللہ کی ذات کو یاد کرے گا، یا وہ کسی بھی مذہب کا ہے یا کسی بھی مذہب کا درد رکھنے والا ہے یا کسی بھی مذہب کو سے عقیدت رکھنے والا ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے مسیحا کو یاد کرے گا۔ یعنی اس کو وہ بات بھول جائے گی کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر محفل کرنی ہے، کہیں پر عیاشی کرنی ہے، یا کہیں پر اس نے کسی سے کوئی مال و متاع لینا ہے۔ یعنی نفس، خواہشات نفس غالب آ جائیں گی، مغلوب ہو جائیں گی اور دکھ غالب آ جائے گا۔ اب جب دکھ غالب آ جائے گا تو نفس بھاگ جائے گا۔ تو یہ دکھ ایک درد، ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے نفس کی پیروی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب کئی ایسے فقراء موجود ہیں جنہوں نے اپنی منزل پائی ہے تو صرف عزاداری سے اور دکھوں سے۔ انہوں نے مولا کے دکھ کا احساس کیا ہے اس کو، اور یہ دکھ ہی تو ہے۔ اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا کہ ہمارے وقت کے امام، جو ہمارے امام ہیں، وہ تنہا ہے، ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ تنہائی میں ہے، مولا تنہا ہے اور افسردہ ہے مالک۔ اور جب ہمیں دیکھتے ہیں تو زیادہ افسردہ ہوتے ہیں کہ ہم اگر ذریعے مقدسات پر بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی جا کر ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اولاد، مال، متاع وغیرہ وغیرہ۔ تو مولا یہ دیکھ کر افسردہ ہے کہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو میرے لیے یہ دعا کرے کہ میرے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے، وہ جن سے ہماری خوشیاں ہیں وہ آ جائیں، وہ جن سے اس انسانیت نے پروان چڑھنا ہے وہ ہستی آ جائے، وہ ہستی جس کی وجہ سے انسانیت نے فلاح پانی ہے وہ آ جائے، وہ ہستی جو ہمارے لیے بقا ہے وہ آ جائے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی فقراء، کئی ہستیوں نے اس دکھ کے ذریعے اپنی منزل پائی اور مولا کے قرب میں چلے گئے۔ اور دکھ سے پہلی چیز ہے احساس، کیونکہ دکھ ہمیشہ اسی کا ہوگا جس کے لیے آپ کو احساس ہوگا۔
اب جب احساس ہی نہیں تو دکھ نہیں. احساس ضروری ہے، دکھ ضروری ہے قربت کے لیے. اور اگر دکھوں کی جانب ہم نگاہ کریں تو ہمارے پاس تو دکھوں کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. ان پاک ہستیوں نے تو اپنی ظاہری زندگی میں دکھوں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. چلیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، پاک رسول اللہ سے چلیے، پاک رسول اللہ صلوات اللہ علیہ کی پاک ذات سے چلیے تو مظلومیت کی انتہا. پاک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں مولا کے لبادے کو شہید کر دیا گیا. چلیے اس مظلوم ہستی کی جانب جس کے جنازے پر تیر برسائے گئے، اور دیکھیے اس مظلوم ذات کو کہ جو کربلا میں تنے تنہا اپنے اہل و عیال کے ساتھ ذبح کر دے گئے. اور کون سے دکھ ہمیں چاہیے؟ اور دیکھیے دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو، کون سے ہمارے ایسے امام ہیں جو اپنی طبعی اور فطرت کی طرح سے گئے ہیں؟ کبھی نہیں. بے شک شہادت ورثہ ہے اس پاک خاندان کا، لیکن دکھ ہے، مظلومیت ہے، اس امت کی زیادتیاں ہیں ان پاک مقدسات پر. کوئی قید و بند گزار رہا ہے تو کوئی جنگل بیابانوں میں تنہا ہے، کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ تنہا ہے، کسی کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے ہیں، کسی کو زہر دی جا رہی ہے. اور سب سے زیادہ مظلوم ذات ہمارے وقت کے امام ہیں، جو ظاہراً 5 سال کے سن میں ہے. ذرا سوچئے، دنیا داری میں ہی سوچ لیجئے، ایک معصوم بچہ جس کو رستوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا، یہ تو امام ہے نا، سب جانتے ہیں. لیکن مظلومیت کی انتہا دیکھیے کہ مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ 5 سال کا میرے مولا کا سن ہے، اور رستے کس قدر دشوار ہیں، اور دشمنوں کی بوچھاڑ ہے، جھنڈ ہے دشمنوں کا جو تلاش میں ہے، اور میرے مولا تنے تنہا ہیں، اپنی پاک ہمشیر ساتھ میں ہیں، اور مالک جنگل کی طرف ہیں، بیابانوں کی طرف ہیں. خدا جانے کہاں میں کیسے کیسے میرے مولا نے دکھ سہے. اور آج تک اس وقت تک مولا دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، تنہائی میں ہے. وہ تنہائی مولا کی اگر احساس ہو جائے تو ساری زندگی ہم کسی خوشی کا منہ نہ دیکھیں. جس تنہائی سے میرے مولا گزر رہے ہیں، ان کا سفر کیسے ہے، وہ کس مقام پر ہیں، وہ کہاں ہیں، کبھی نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہمیں احساس ہے. سب سے بڑی چیز احساس ہے، جو کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نہیں ہے. اگر کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے. میں خود بھی اس میں شامل ہوں آپ کے ساتھ. ہم بھولے ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام کو، ہم روز اٹھ کے سلام نہیں کرتے، ہم ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار نہیں کرتے، ہم ان کے حقوق ادا کرنے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارا رویہ ان کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ ہے. کیا ہم ذمہ دار نہیں؟ کیا خدا یہ قرآن میں نہیں کہتا کہ خدا کے سامنے ذمہ دار بنو، ذمہ داری کو قبول کرو؟ کیا ایسی کوئی بات نہیں؟ اور یہ پاک ہستیاں صابر ہیں، مظلوم ہیں، اور ہمیں ہر چیز عطا کر رہے ہیں، ہمیں ہر چیز عطا کر رہے ہیں، ہماری بخشش کر رہے ہیں، ہمیں بچا رہے ہیں. وہ ہم سے غافل نہیں ہیں، وہ ہر لمحہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے، ہر لمحہ ہم کو بچا رہے ہیں زیادتیوں سے، ظلموں سے، دشمنوں کی نگاہوں سے، دشمنوں سے. لیکن ہم غافل ہیں اپنے مولا سے، اپنے وقت کے امام سے، جو ہمارے مولا ہیں، جو ہمارے وقت کے امام ہیں. اور خدا کی قسم انہی کا سوال ہم سے کیا جائے گا. خدا را مولا کو یاد کیجئے،
اور مالک کے ظہور کے لیے دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد العجل یا سبحان القدوس اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ۔